بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت کلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس کلام پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پنجابی کلام ہے۔ گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی ہم نے اس کے اوپر مختصر گفتگو کی تھی، کیونکہ موضوع کافی وسیع تھا اور اس کے اوپر ایک ویڈیو میں اس کو مکمل کرنا مشکل تھا، تو آج اس کے بقیہ حصہ کی طرف ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے آپ وہ کلام سماعت فرمائیے کہ کن فیکون جدوں فرمایا، ادوں اساں وی کولے ہاسے، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے۔ ہک لا مکان مکان اساڈا، ہک آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تناسے۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو تھی، اور اس کے جو پہلے دو اشعار ہیں جس میں کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اسامی کولے ہاسے، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے، اس پر ہم ایک ویڈیو میں گفتگو مکمل کر چکے ہیں۔ اور آج اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کہ ہک لا مکان مکان اساڈا، ہک آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تناسے۔ ہم اس ربائی کی آج آخری ان دو لائنوں پر گفتگو کریں گے، اور گزشتہ ویڈیو میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس ربائی کی پہلی دو لائنوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب یہ ربائی کا لفظ جو بار بار استعمال ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا تعارف کروا دوں۔ ربائی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اردو زبان میں جو معنی ہوگا وہ ہوگا چوگنا، یعنی ایک ایسا شعر جس میں 4 سطریں لکھی گئی ہوں، 4 لائنوں پر مشتمل ہو، اور اس کے اندر قافیے اور ردیف کو خیال رکھتے ہوئے وہ شعر مکمل کیا گیا ہو، اس کو ہم ربائی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ربائی ہے اس کو ایک خاص مقبولیت حاصل ہے تصوف میں، صوفیزم میں، اور پھر یہ ہی نہیں کہ یہ صرف پنجابی زبان میں ربائی لکھی جاتی ہے، نہیں، عربی زبان میں بھی ربائیاں لکھی جاتی ہیں، فارسی میں بھی ربائی لکھی جاتی ہے، اور اردو زبان میں بھی ربائی لکھی جاتی ہے، اور بھی زبانوں میں ربائیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک مختصر تعارف ہو گیا ربائی کا، کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا۔ تو اس ربائی کے اس آخری حصے کی طرف ہم چلتے ہیں، ہک لا مکان مکان اساڈا۔ یہ جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے شاعر نے، لا مکان، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا مکانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا مکان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی بھی مقام اور مکان کی محتاج نہیں ہے، وہ لا مکان ہے۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر تشریف فرما ہے، تو پھر تو مکان ہو گیا، پھر وہ لا مکان تو نہ ہوا۔ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو آج تک انسان کے فہم و ادراک میں آ سکے، اور اس سے آگے پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں، یہ آسمان یعنی 7 آسمان، اور پھر وہ عرش جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہیں، یہ مخلوقات میں شامل ہیں۔ اور جہاں پر ان مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایک حد ہے نا ہر چیز کی، جہاں پر ان تمام مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے لا مکان کا عالم شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ہک لا مکان مکان اساڈا، یعنی انسان کو بھی ایک وقت وہ میسر رہا ہے جب وہ لا مکان تھا۔ اللہ اکبر! اب یہ کس قسم کی لا مکانی ہے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود لا مکان ہے، اور دوسری طرف شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہک لا مکان مکان اساڈا، یعنی انسان کو وہی مکان حاصل رہا ہے، وہی مقام حاصل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی تو لا مکان، تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کیسے لا مکان ہوا؟ ہک لا مکان مکان اساڈا، یہ تمام مخلوقات، ان تمام مخلوقات کی ایک حد ہے، ان کی تمام حدود و قیود ہیں جن سے یہ باہر نہیں نکل سکتی، یعنی جیسے میں نے عرش کا ذکر کیا، اس کی بھی ایک حد ہے،
اس طرح یہ زمین اپنے مدار میں چل رہی ہے، اس طرح سورج ہے، اس طرح باقی ستارے سیارے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اندازے کے ساتھ ٹھہرا دیا ہے، جو ان کی حدیں، جو ان کے ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں، یہ بس وہیں پر ہے، لیکن خود وہ واحد ہستی ہے جو لامکان ہے۔ لیکن یہاں پر انسان بھی لامکان، وہ کہتا ہے ایک لامکان مکان ساڈا۔ اب صوفیانہ اصطلاح میں اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جب قرار دیا تو انسان کیسے اشرف المخلوقات ہوا؟ اس لیے کہ ان تمام مخلوقات کی تو حدیں مقرر کی، ان کو ٹھکانے عطا کیے، لیکن انسان کو اس عالم لا مکان میں اپنے ساتھ معیت عطا کی، اپنے ساتھ قرب عطا کیا، اتنی نزدیکی اور قریبی عطا کی جس کی وجہ سے انسان بھی لا مکانی ٹھہرا۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا، جو کرم کیا، وہ یہ ہے کہ وہ خود لا مکان تھا تو اس نے اس کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ انسان بھی لا مکان ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ خلق کرنے والا ہے، ہم بھی مخلوقات میں شامل ہیں۔ وہ خالق کے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بعض اوقات لوگ کہیں گے نہیں جی یہ تو شرک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہم بھی مخلوقات میں شامل ہیں، لیکن ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے، کس لیے کہ ہمیں وہ قرب عطا کیا گیا، وہ معیت عطا کی گئی، وہ نزدیکی عطا کی گئی جو باقی تمام مخلوقات کو نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے ہم اشرف المخلوق، اور اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک لا مکان مکان ساڈا، ایک آن بتاں وچ پھاسے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا، اس دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک گوشت پوست کا بنا ہوا پتلا ہے اور اس کے اندر ہماری جو روح ہے وہ یعنی انسان جو ہے وہ اس کے اندر پھنس گیا، یعنی یہ پتلا جو ہے ایک آن بتاں وچ پھاسے، یعنی یہ بت جو ہے اس گوشت پوست کے پتلے کو ہم سمجھتے ہیں یہ بت ہے، نہیں۔ اب یہ جو بت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو بتوں کے ذکر کیا گیا اس شعر کے اندر کہ ایک آن بتاں وچ پھاسے، ہم جب اس شعر کو سنتے ہیں تو عام معنی اور مفہوم یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہماری جو روحیں ہیں وہ اس دنیا میں بھیجیں گی اور ان کو، ہماری روحوں کو ان جسموں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا اس کی طرف اس شعر میں اس بت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو روح اس جسم کے اندر ہے، اس کو نکالا جائے گا، ہمارے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی، ہم قبروں میں جائیں گے اور پھر یہ روح ہمارے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو وہ مکان انسان کو حاصل تھا جو لا مکان تھا، جو بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، جو کسی مخلوق کو یہ میسر نہیں تھا یہ والا مکان، اور جب اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کا مطلب ہے گھٹیا، جب اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو وہ کن بتوں میں الجھ کے رہ گیا؟ اس کی مادی خواہشات، اس کی جو اپنی ترجیحات تھی، جو اس کی نفسانی خواہشات تھیں، یعنی اس کی جو روح ہے یا اس روح کا جو دل ہے، وہ بجائے کہ اس قرب کو تلاش کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھا تھا عالم لا مکان میں، وہ جو محبت اور جو قریبی اور جو نزدیکی عطا کر رکھی تھی، بجائے کہ وہ یہاں آ کر اس کو تلاش کرتا، وہ یہاں پر آ کے وہ جو انسان کی جو روح ہے، یا جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اصل انسان اس روح کا دل ہے، اس روح کا جو دل ہے وہ ان دنیاوی خواہشات میں آ کے الجھ کے رہ گیا، وہ اس کے لیے بت بن گئے۔ یعنی اگر کوئی شخص مال کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک مال کا بت ہے، دولت کا ایک بت ہے اس کے اندر، اور وہ اس کا دن رات پجاری ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کا وہی سب کچھ ہے۔ یا ایک شخص چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، اس کے اندر یہ ایک بت ہے۔ ایک شخص اس کے اندر شہوت ہے، یہ بھی ایک اس کے اندر لالچ ہے، ایک شخص اس کے اندر بغض ہے، ایک شخص اس کے اندر ہرس بہت زیادہ ہے، بخل کنجوسی بہت زیادہ ہے۔ یہ تمام بت جو تھے یہ اس کے اندر آ گئے اور ان بتوں کا پجاری انسان بن کے رہ گیا۔ ایک آن بتاں وچ پھاسے، ایک لا مکان مکان ساڈا۔ بڑا فرق ہے اس مکان میں اور اس مقام۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔
یہاں پہ ایک چیز ضمناً عرض کرتا چلوں، جو لوگ شرک رٹ لگا کے رکھتے ہیں ان کے لیے، جو صوفیاء کرام ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نزدیک اس چیز کو شرک سمجھا جاتا ہے۔ جو ہمارے دلوں کے اندر مورتیاں ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر بت ہیں، جن کو ہم دن رات پوجنے میں لگے ہوئے ہیں، اصل شرک یہ ہے، یہ ہے اصل شرک۔ کیونکہ اصل ہم تو آئے تھے نا لا مکان سے، اور اس کے قرب سے نکل کے آئے تھے، اور ہم نے تو اس کی طرف ہی پلٹنا تھا، ہم نے تو اسی کو تلاش کرنا تھا، ہم نے تو اس کی محبت میں دیوانہ وار پھرنا تھا، ہم نے تو اس کو تلاش کرنا تھا۔ جیسے کوئی چیز کھو جاتی ہے، ہم نے تو اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس اللہ کی محبت میں ہی یہاں پر مارے مارے پھرنا تھا کہ ہم سے وہ ایک اتنا خوبصورت عالم، جو عالم لا مکان تھا، جس میں اس کی محبتیں، جس میں اس کی رفاقتیں، جس میں اس کا قرب تھا، وہ ہم سے کھو گیا۔ اور ہم یہاں پر آ کے دنیاوی لالچ، طمع اور بغض اور پتہ نہیں کن کن بتوں کو دلوں میں بٹھا کے ان کی دن رات پوجا کر رہے ہیں، تو یہ اصل شرک ہے۔ ہم تو ان کے گرد چکر کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہی اصل ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر نہیں جھانکیں گے، جب تک ہم اپنے احوال کو خود نہیں ٹٹولیں گے، ہمیں کوئی بھی آ کے ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ کوئی انسان جب تک اس کی ہدایت اس سے بھیک کے طور پہ نہیں مانگتا، اس سے ہدایت گڑ گڑا کے نہیں مانگتا، وہ ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اس سے مانگے، اور مانگے ہدایت کہ یا اللہ تو اپنی ہدایت عطا فرما، اپنا راستہ عطا فرما، جو راستہ تیری طرف جاتا ہے۔ ہم تو دن رات جب دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، روزے بھی اسی لیے رکھتے ہیں، بعض اوقات لوگ عمرہ اور حج بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیاوی جو مال و اسباب ہے وہ ہمیں ملے، جو دنیاوی معاملات ہیں وہ ہمارے سنور جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی خواہشات کے طلبگار ہیں، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتوں کے طلبگار ہیں، میں ان کو وہ عطا کر دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ میں ایک بات اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اچھے اعمال کے سبب آپ کو جنت مل بھی جائے، جنت آپ کو مل گئی، آپ جنت میں چلے گئے، لیکن مجھے بتائیں وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ہو، آپ کو وہاں پر اللہ کا ذاتی دیدار جو اللہ نے اپنے بندوں کو وہاں پر دیدار کروانا ہے وہ نہ ہو، وہ جنت آپ کے کس کھاتے کی، کس کام کی آپ کی وہ جنت؟ کیا کرنا ہے اس جنت کو جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا دیدار نہ ہو، جس میں ان کی رفاقتیں، ان کی قربتیں شامل نہ ہو؟ کیا کرنا ہے ایسی جنت کو؟ اولیاء اللہ کے نزدیک اس جنت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا قرب نہیں ہے، جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا دیدار نہیں ہے۔ دراصل ہمارا تعلیمی نظام، ہماری خانقاہیں اجڑ گئیں، ہمارے آستانے جہاں سے یہ چیزیں ہونی تھیں اللہ ماشاءاللہ وہ پیغام ختم ہو گیا، یا پھر وہ سننے والے کان نہ رہے، وہ محسوس کرنے والے دل نہ رہے، یا پھر وہ زبانیں بند ہو گئیں جن سے یہ نور نکلا کرتا تھا، یہ علم الخاص لوگوں کے دلوں تک پہنچایا جاتا تھا، اور دلوں سے دلوں کا ایک رابطہ ہوتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے فیض یاب ہوتے تھے۔ پتہ نہیں کہاں پر آ کے گیپ ہوا، کہاں پہ آ کے فاصلے بڑھے، اور ہمارے معاملات سدھرنے کی بجائے بگڑتے چلے گئے۔ ہمارا جو دنیاوی نظام تعلیم ہے وہ بھی برباد ہو کے رہ گیا۔ دیکھیں اس میں بچے کیا سیکھ رہے ہیں، اور جو دینی درس گاہیں تھیں وہاں پر بھی صرف یہ زبانی کلامی حد، کس بندے کے پاس علم نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنی حد تک ایک عالم ہے، فاضل ہے، ہر بندے کے پاس علم ہے، اور وہ اپنے علم کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ اس کے تحت ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جو حقیقی علم تھا، جو اولیاء اللہ لوگوں کو دیا کرتے تھے اور لوگ اس کی طلب کیا کرتے تھے، لوگ میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے،
اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس روح کی غذا کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، مارے پھرتے تھے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، کہاں کہاں پر لوگ پھرتے تھے۔ وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دلوں میں خواہشات کے بت لیے بیٹھے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں۔ دلوں کے حال تو دیکھیں نا، دلوں کے اندر ہم نے کون کون سے بت رکھے ہوئے ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ دل دریا سمندرو ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ کبھی اندر بھی غوطہ لگائیں نا، پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارے معاملات میں بڑا تضاد آ گیا ہے، ہم زبانی طور پہ کچھ اور ہیں، جسمانی طور پہ کچھ اور ہیں، روحانی طور پہ کچھ اور ہیں، دل ہمارے کچھ ہیں، زبانیں ہماری کچھ ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو پوری مسلم دنیا جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، ہم لوگ کھوئے ہوئے لوگ ہیں، گم شدہ لوگ ہیں۔ ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے منہ کس طرف لگے ہوئے، جیسے کوئی بازار میں بچہ کھو جاتا ہے نا، یا گلی یا محلے میں کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اب کہاں جانا ہے، اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بس رونا دھونا ہے، ہم اس دنیا کے لیے ہی رو رہے ہیں۔ ہم کعبے جائیں تو وہاں پر بھی رونا دھونا ہمارا اس دنیا کے لیے ہے، ہم مدینہ شریف جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی ہم دعائیں صرف دنیا کے لیے، میرا یہ معاملہ، میرا دنیا کا، میرا وہ بچہ، میرا یہ، میرا۔ بھائی ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت کو تو طلب کیا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے رخ غلط سمت پہ ہو گئے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ہمیں ان الجھے ہوئے راستوں میں سے وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جو اللہ کی طرف جاتا ہوگا، جو اس کی محبت کی طرف جاتا ہوگا، جو اس کے دیدار کی طرف جاتا ہوگا۔ تب جا کے ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہم سنوریں گے، ہمارے دلوں کو، ہمارے روحوں کو سکون نصیب ہوگا، اور ہماری آخرت بھی سنورے۔ آج کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔